بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان ایران چین اور روس افغانستان کے حوالے سے بالکل متحد ہو گئے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے وزرائے خارجہ ان چاروں ممالک کے جو ہے جس کو چار فریقی یعنی کوادریلیٹرل میٹنگ جو ہوئی ہے نیو یارک میں، اس کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ طالبان کو بھی وارن کیا ہے بلکہ امریکہ کو بھی وارن کیا ہے، کیونکہ اس خطے میں اگر امن لانا ہے، اس خطے کو سٹیبلائز اور یہاں پہ استقلال لانا ہے تو اس کے لیے دونوں کو یہ مطلب ہے کہ تنبیہ کیا ہے کہ دونوں جو ہے اپنے رویے میں یا ان کے جو کام ہے ان میں اصلاح کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو باگرام کے حوالے سے جو پلین ہے یا جو منصوبہ ہے، اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے باگرام لینا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے گزشتہ ویلاگوں میں بھی جو بات کی ہے کہ خبریں بھی ایسی آئی ہے کہ شاید امریکہ جو ہے افغان طالبان کا جو مخالف ٹولہ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو اسی حوالے سے ایران، پاکستان، چین اور روس ان تینوں کا چاروں کا مشترکہ بیان یہ ہے کہ امریکہ باگرام لینے سے اجتناب کرے، یہاں پہ واپس اپنے جو ملٹری بیسز ہے اس کو اسٹیبلش کرنے سے اجتناب کرے، بلکہ کل کے کہا ہے کہ افغانستان کا جو موجودہ حالات ہے، افغانستان میں جو موجودہ سیاسی یا سیکیورٹی کے جو حالات ہے یا جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے امریکہ اور نیٹو ممالک ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے، اسپیشلی یہ جو اعلامیہ ہے کہ افغانستان میں جو ریکنسٹرکشن کا کام ہے یا افغانستان کو دوبارہ آباد کرنے کا جو پروجیکٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی مغربی ممالک یعنی ان ملکوں پہ ہے جو نیٹو کے ممبرز ہے۔ ان چاروں نے یہ مطالبہ کیا۔ اگر اس میں ہم دیکھیں تو دو تو سپر پاور ہے، مطلب یہ ہے کہ چین اور روس، اور اقوام متحدہ میں دونوں جو ہے ویٹو پاور بھی ان کو اختیار ہے ویٹو پاور کا۔ تو اگر ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اب امریکہ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اگر چاہے تو ان چاروں ممالک کی مرضی کے بغیر بھی اس خطے میں آ سکتا ہے، افغانستان میں اپنے اڈے اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان تعاون نہ کرے، اگر ایران تعاون نہ کرے، اگر روس تعاون نہ کرے، اگر چین تعاون نہ کرے، یا اگر یہاں پہ جس طرح پہلے ہوا تھا کہ جب نیٹو کے اور ایساف اور امریکہ یہ ان کے تقریباً 49 ممالک جو آئے تھے، اس وقت بھی ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا تھا، اور ان کے مخالف یعنی طالبان کو نہ صرف پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، ایران، روس اور چین ان سب ممالک نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا تھا امریکہ کے خلاف اور نیٹو کنٹریز کی موجودگی کے خلاف۔ تو یہ اب امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر اسپیشلی پاکستان اور ایران کا پھر موقف تو بہت سخت آیا ہے۔ وہ تو کل کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی افغانستان میں کسی بھی بیرونی قوت کا سیاسی اور عسکری لحاظ سے مداخلت جو ہے وہ دونوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ امریکہ کا ریئیکشن کیا آتا ہے، افغان طالبان کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ دوسرا جو ان چاروں ممالک نے افغان طالبان کو جو تنبیہ کیا ہے، میرے خیال میں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ تقریباً جو اعلامیہ ہے یہ 11 پوائنٹس پہ مشتمل ہے۔ اس میں افغانستان کے جتنے مسائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسپیسیفکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی پیغام دیا ہے، اسپیشلی یو این کو، کہ یہ جو آرٹیکل ہے ٹریول بین کا افغان طالبان پہ جو بلیک لسٹ ہے، اس میں جو ہے پالیٹکس کو نہ لائے، اس میں ڈبل سٹینڈرڈز کو نہ لائے، اور اسپیشلی وہ طالبان رہنما جو کہ افغانستان کے لیے مطلب ہے کہ ضروری ہے ان کا جانا، دیگر ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ان پہ ہی اس میں جو ہے ایگزمپشن دیا جائے، جیسے کہ میرے خیال میں اس میں وزیر خارجہ آتا ہے، وزیر داخلہ آتا ہے، یا دیگر وزیر اعظم وغیرہ یا ڈپٹی وزیر اعظم آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے اس میں ایگزمپشن لایا جائے۔ لیکن ساتھ ہی جو پاکستان کا موقف ہے اور شاید چین کا بھی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان ممالک میں، ان کے سدباب کے لیے افغان حکومت اسپیشلی امارت اسلامی جو ہے مؤثر اقدامات کرے، اور اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف،
مجید بریگیڈ کے خلاف، BLA کے خلاف، ETIM کے خلاف، اسی طرح القاعدہ کے خلاف، ISK کے خلاف جو ہے افغان طالبان کو مؤثر جو ہے پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی ٹریننگ کیمپس کو ختم کرے، ان کی جو فنڈنگ سورسز ہے اس کو ختم کرے، یہ جو فری موومنٹ انجوائے کرتے ہیں، مطلب ہے کہ خوشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ افغانستان میں جہاں جانا چاہے، ان پہ جو ہے قدغن لگائی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، مطلب یہ کہ مختلف جو ٹیرر نیٹ ورک ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں ٹریننگ میں، فیسیلیٹیشن میں، انٹیلیجنس شیئر وغیرہ میں، اس کے بھی روک تھام کرے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 4 اہم ممالک جو افغانستان کے حوالے سے ہیں، اور یہ SCO کے بھی یہی ممالک جو SCO افغانستان کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کے یہ ممالک بھی ممبر ہے۔ اس میں چین نے بھی کھل کے کہا ہے کہ ETIM جو ہے، اسی طرح القاعدہ اور ISK کے بارے میں، اس طرح TTP کے بارے میں، اور جیش العدل تنظیم جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے افغان طالبان مؤثر اقدام کرے۔ تو یہ ہم مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ایک ایسا ایک انکوبیشن سینٹر کے طور پر کام کر رہا ہے ٹیررسٹ نیٹ ورک کے لیے، نہ صرف یہ کہ وہاں پہ جو موجود 20 کے قریب جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہے وہ، بلکہ دنیا میں جہاں بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے کہیں اور جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ افغانستان آتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایران کا موقف بھی کافی کلیئر ہے، کیونکہ ایران نے گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جو بیان دیا تھا کہ ایران کو شام سے یا مڈل ایسٹ سے جو شدت پسند ہے وہ اب ریلوکیٹ ہو رہے ہیں افغانستان میں، اور اسپیشلی وہ شدت پسند جو کہ سینٹرل ایشین ریاستوں سے ان کا تعلق تھا، خواہ وہ تاجک تھے، ازبک تھے، ترکمن تھے، یا آذربائیجان وغیرہ، یہ ان 4 جو سینٹرل ایشیائی اسٹیٹس ہیں ان سے ان کا جو تعلق ہے، کہتے وہ واپس افغانستان آ رہے ہیں۔ اور پھر خبریں ایسی تھی کہ افغان طالبان ان کو افغان نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں۔ اس پہ ایران کا موقف جو ہے بڑا سخت آیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ نہ صرف یہ کہ ان 4 ممالک نے امریکہ کا جو رویہ ہے اور امریکہ کے جو ڈیزائن ہے اس خطے میں واپس آنے کا، افغانستان میں اپنا ملٹری بیس اسٹیبلش کرنے کا، اس کی شدید مخالفت کی ہے، ساتھ ہی افغان طالبان کے رویے کی بھی جو ہے مخالفت کی ہے، بلکہ ان کو وارن کیا ہے کہ باقی جو ہے اقتصادیات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی روابط جو ہے اس کو بڑھائے۔ اسی طرح جو میں نے کہا ٹریول بین کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور افغان طالبان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں اس نے جو وعدے کیے ہیں کہ افغان سرزمین کوئی بھی دہشت گرد تنظیم جو ہے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرے گی، اس کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے۔ اسی طرح یہ جو آل انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے کہ سب کو شامل کر کے ایک براڈ بیس جو ہے آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے، تو ان 4 ممالک نے اس پہ بڑی جو ہے ایک ڈیٹیل ایک اعلامیہ جو ہے یہ جو وزارہ خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو طالبان کے لیے مطلب ہے کہ پہلے تو چلو پاکستان سٹریس کر رہا تھا، ابھی پاکستان کے ساتھ ایران بھی ہے، روس بھی ہے، سینٹرل ایشین ممالک بھی ہے، چین بھی ہے، اور یہ ایسے ممالک ہے کہ افغان طالبان کو پتہ ہے کہ اس خطے میں ان ممالک کے ساتھ تعلق رکھے بغیر افغانستان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ افغانستان کی جو ریوائیول ہے، ریفیوجیز کی جو ری سیٹلمنٹ ہے، اور جس طرح یہ ڈیمانڈ کیے گئے ہیں کہ مغربی ممالک جس نے افغانستان کا موجودہ یہ جو خلیہ بگاڑا ہے، یہ امریکہ، نیٹو اور مغربی ممالک کی جو انٹرونشن تھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ سارے مطالبات اگر ہم دیکھیں، افغان طالبان اگر اتنا کر لے کہ یہ جو خطے کو افغان سرزمین سے جو خطرہ ہے دہشت گرد سینڈیکیٹس سے، اس پہ اگر وہ خاطر خواہ، مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا، میں کہتا ہوں ایسے اقدام کرے جو نظر آئے، جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ TTP کو یہ مجاہدین کہتے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک پڑوسی مسلمان ملک میں آپ کے ملک سے لوگ آتے ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، شدت پسند ہے، آپ ان کو جو ہے ایک ایسا اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے پولیٹیکل جو نامنکلیچر ہے وہ بھی آپ بڑا مقدس استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ
امریکہ کے جو آنے کے جو عزائم ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، اور عین ممکن ہے کہ طالبان جو ہے اس بیان جو چار فریقی اجلاس تھا، یعنی روس، چین، پاکستان، ایران، اس کو بھی وہ اگنور نہیں کر پائیں گے۔